खादिर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम कर लेते हैं, उनसे हम जरा सवालात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। खादिर साहब, अभी यहाँ पर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये आइन को तोड़ा गया है, ये आइन शिकनी की गई है, ये जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद का मामला था। सर जरा मैं चाहूंगी अपनी आप राय दीजिए इस पर। जी बिल्कुल, ये आइन शिकनी की गई है क्योंकि स्पीकर के सामने आज नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ था। हाँ। और उस पर वोटिंग होनी थी। उनके पास एक ही रास्ता था कि वोटिंग कराते और उसके बाद अगर वो मेजॉरिटी उनको नो कॉन्फिडेंस का नंबर अपोजिशन के पास होता तो फिर इमरान खान साहब वजीर आजम ना रहते, और अगर वो मेजॉरिटी ना दिखा सकते अपनी तो फिर इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम रहते। ये इसका तरीका था। ये कह देना कि उन्होंने जल्दी से कहा कि जी अपोजिशन जो है ये बाहर की कुव्वतों से मिली हुई है, लिहाजा मुल्की सालमियत खतरे में है, और स्पीकर ने बगैर किसी को सुने हुए ये फैसला दे दिया। इस तरह के जो अहकामात हैं उनको कानून की इस्तिलाह में वॉइड ऑर्डर्स कहा जाता है, जहाँ पे कि आप दोनों फरीकों को सुने भी ना और कह दें कि जी मुल्की सलामती। तो मुल्की सलामती जो है वो कि अमेरिका का किसी वो सफीर की जो भी कहानी है, तो ये इन्होंने खुद बखुद ही ये मफरूजा बना लिया, और मफरूजा जो है ये एक किस्म की फिक्शन होती है। तो फिक्शन पे बेस्ड स्पीकर ने अपना फैसला जल्दी से सादर कर दिया, और फिर खान साहब ने जल्दी से असेंबलियां तोड़ दी, और सदर साहब ने उनके एडवाइस पे असेंबलियां भी तोड़ दी। और जो अपोजिशन चाहती थी कि खान साहब ना रहे, वो कि खान साहब तो चले गए, वो असेंबलियां टूट गई। अब खान साहब भी उस पाकिस्तान उनको अब कैसे कह सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं समझता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो क्या स्टॉर्म जो है वो पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, और वो उससे अब मुल्क को कौन निकालेगा, ये अदालत निकालेगी। अदालत का तो ये काम ही नहीं है ये, और ये कैसे निकलेंगे, इस पे कुछ अदालतों के फैसले भी हैं जिसमें कहा गया कि इस तरह की सूरत हाल पे जो मुनज़्ज़म कुव्वतें हैं उनको आगे आना चाहिए, और मुल्क की भागदौड़ जो है। इरफान साहब, अभी अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जब जा रही है, इधर सदर ने असम्बलियाँ तहलील कर दी है कौमी असम्बली को, तो फिर अब ये क्या मामला होगा? अगर अपोजिशन के हक में फैसला आता है तो फिर असम्बलियाँ भी बहाल हो जाएंगी, ये क्या मामला होगा? उस रूलिंग से लेकर सदर के जो अहकामात हैं तब तक क्या मामला? सुप्रीम कोर्ट को तो इस चीज़ का कोई इस किस्म का इख्तियार आइन में दिया ही नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन अगर जा रही है सुप्रीम कोर्ट पे, तो वफाक पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत ही गैर आईनी है, गैर कानूनी है इस वक्त, और सदर का इक़दाम भी गैर कानूनी है। तो वफाक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ कौन करेगा? वो क्या प्रोसीडिंग्स होंगी? वो तो हो ही नहीं सकती वहाँ पे। और फिर इरफान खादिर साहब लगारी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी लगारी इरफान साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा ये पॉइंट है कि टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान हैव बीन एब्रोगेटेड, सबवर्टेड एंड सस्पेंडेड एंड पुट इन अबाइंस, और ये कर दिया गया है। और मौजूदा हुक्मरान जो भी इस वक्त बैठा है वो यूज़िप पर है, उसने जो है गस्ब किया हुआ है, और इक़्तिदार जो आइन की इस्तिलाह में कहा जाएगा कि वो वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि गासिब हैं। तो आप इस बात के बारे में बात करें कि क्या याद दुरुस्त है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास, यानी अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक है तो सही 1973 का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बजाते खुद कुछ नहीं है जब तक कि हुकूमत भी आईनी हो। सूबे में आपकी कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, आपकी वफाक में कोई हुकूमत नहीं है, और आइन के जो ऑफिसेज हैं वो अपनी अपनी जगह पे उस तरह से काम भी नहीं कर रहे जिस तरह के आइन का मंशा है। तो अगर हमारा कोई सिस्टम है भी तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी होनी है, वो सारे जो इम्प्लीमेंटेशन के जो पोजीशंस हैं, जो इम्प्लीमेंट करने की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो ऑफिसेज के ऊपर तो कोई बंदे मौजूद ही नहीं है इस वक्त। तो ये ऐसे ही है कि किसी के आपको बहुत बड़ा महल किसी को दे दें लेकिन अंदर उसके मकीन ना हो। तो ये पाकिस्तान का हाल है आज के। तो इरफान कादिर साहब, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन अगर सुप्रीम कोर्ट जाती भी है तो जो आज पार्लियामान में हो चुका है तो उसमें अपोजिशन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा? देखें, मुझे नहीं पता कि वो क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ तक हमें पहुँचाया भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 63A का मामला जो था इतना स्ट्रेट था कि वहाँ पे सिर्फ सदर ने एक रेफरेंस भेजा था
کہ جی یہ جو ڈی سیٹ ہوتے ہیں, لوگ ان سیٹ ہوتے ہیں, اگر ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ذکر یہ بھی تھا کہ اس کی ڈیوریشن وغیرہ یہ وہ, اور اس میں کیا کیا اور ڈسکوالیفیکیشن ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں. تو آئین میں تو کلیئر ہے کہ خالی ان سیٹ ہوں گے, اس سے لمبی بات تو تھی نہیں. لیکن جج صاحبان تو وہاں اس طرح کے سوال کر رہے تھے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی ہوگی, یہ تعمر ہوگی, یہ نہیں ہوگی. 3-4 دن تو اسی چیز میں جو ہے وہ لگ گئے, اور پھر اسی چیز سے حکومت کو تقویت ہوئی. انہوں نے کہا اگر ہم اتنی آسانی سے کانسٹیٹیوشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو پھر ہم کانسٹیٹیوشن کو نہ وائلیٹ کر کے گنجل ڈال کے تو فیصل عزیز صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. قادر صاحب آپ بھی کی ہے, اس کے تحت اب اگلے سٹیپس کیا ہوں گے؟ اب اگر حکومت نہیں ہے, سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتی اپوزیشن, اور وہاں پہ سپریم کورٹ کا تو ویسے بھی آپ نے حوالہ دے ہی دیا جو صورتحال ہے, اب آئینی طور پر آپ کے سامنے کیا ہے؟ صدر مملکت اب اگلے سٹیپس کیا لیں گے؟ اب پاکستان میں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو ہی وہ بنا سکتے ہیں وزیر اعظم, یا کسی اور شخص کو بنائیں گے؟ اب تحلیل ہو گئی قومی اسمبلی, اب ہم کس سمت ہیں؟ پاکستان اب اگلے سٹیپس کیا آئینی قانونی طور پر دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں, آئین کے تحت جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ملک کے, وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ہیڈ کرتے ہیں. ان سب کا کانڈکٹ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس سے اوپر تو کوئی آفیسز ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ اگر پرائم منسٹر اپنا کام صحیح نہ کریں یا اسپیکر صحیح نہ کرے تو چیف جسٹس دیکھیں گے, اور اگر چیف جسٹس صحیح نہ کریں تو پھر اسپیکر دیکھیں گے. تو وہ اس طرح کا تو چیک اینڈ بیلنس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں. تو فی الحال اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ابھی ایک بات کر دی, لغاری صاحب نے بولا کہ جو آئین اور لغاری صاحب جو کہہ رہے ہیں, نہیں, لغاری صاحب نے ایک اور بات کی. لغاری صاحب نے کہا آئین اور قانون کا جو تحفظ کرنے والے ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے. ہاں, یہ وہ لغاری صاحب نے تو کہا ہے, لیکن لغاری صاحب سے زیادہ یہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ کہا ہے. عدالتوں نے کہا ہے کہ جب ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو, جب انارکی پھیل جائے, بدامنی پھیل جائے, تو ریاست کو بچانے کے لیے ان اداروں کو آنا چاہیے جس کا لغاری صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن پھر جب وہ ادارے آتے ہیں تو پھر یہی عدالتیں کہتی ہیں کہ ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو ڈی چوک پہ لٹکا دیا جائے اور ان کی لاشیں بھی گھسیٹی جائیں. تو عدالتوں کے فیصلے تو ہر طرف ہیں, کدھر جائیں گے آپ؟ تو عرفان صاحب, ایک میں بات عرض کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئین میں جس کا ذکر نہیں ہے, آئین میں کوئی راستہ نہیں ہے, جو جسٹس منیر نے, جسٹس انوار الحق نے, اور جسٹس اس کے بعد آنے والے جو تھے جنہوں نے جنرل مشرف کو ویلیڈیشن دی تھی, کیا یہ جا سکتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو غیر آئینی ہے اس طرف جا سکتے ہیں سپریم کورٹ؟ دیکھیں, ہمیشہ سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے نا, وہ اس کو اسلام بھی مانتا ہے, اس کو رومن لا بھی مانتا ہے. اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے استحسان کا, جس کو کہ امام ابو حنیفہ نے کوائن کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ضرورت اس طرح اس حد تک پہنچ جائے تو وہاں پہ جو when necessity arises تو ایون مذہب جو ہے وہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے. مثلاً اگر قحط پڑ جائے تو اس میں اگر آپ سور کا گوشت کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ روسٹ کر کے کھا جائیں اور بڑے مزے سے لے کر اس کو جو ہے پکا کر مسالے لگا کر جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیں. اب وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک طرف لا آف نیسیسٹی تھی تو دوسری طرف وہ 31 جولائی کی ججمنٹ تھی افتخار چودھری صاحب کی, اور جسٹس ارشاد حسن خان کا ظفر علی شاہ کیس تھا, جہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ نیسیسٹی جو ہے ہم اس کو تو نہیں مانتے, لیکن وہ اس نے جسٹس ارشاد حسن نے کہا کہ ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو کہ ویلفیئر آف دا پیپل از دا سپریم لا. تو اس کے تحت جنرل مشرف کا جو ٹیک اوور ہے انہوں نے وہ اس وقت ٹھیک قرار دیا تھا. تو وہ فیصلے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں, لیکن 31 جولائی میں انہوں نے کہا کہ مارشل لا یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز فوج کر ہی نہیں سکتی. افتخار چودھری صاحب نے کہا, انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ججز کی نوکریاں جو تھیں وہ بچ رہی تھی تو انہوں نے پی سی یو کو اٹھا لیے تھے. ظفر علی شاہ کے اس میں افتخار چودھری صاحب اس میں موجود تھے, اور انہی افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے ٹھیک کیا ہے. لیکن جب افتخار چودھری صاحب کی اپنی نوکری جا رہی تھی, ان کو اوتھ نہیں دلایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پی سی یو کو ہاتھ آپ نہیں اٹھائیں گے. اس وقت انہوں نے رولز آف دا گیم ٹوٹلی اپنے فیصلے سے برعکس فیصلہ دے دیا تھا. تو جج صاحبان کی طرف اگر آپ بار بار جائیں گے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے نا. ہاں, یہ ٹھیک ہے کہ جن ملکوں میں وہاں پہ
جو خدا کو نہیں مانتے انہوں نے بت بنائے ہوئے، بت تراشے ہوئے اور ان بتوں سے مانگتے ہیں، اس سے وہ ڈسپلنڈ رہتے ہیں۔ اچھا عرفان قادری صاحب، اگر سپریم کورٹ کا اگر ہم بت بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا تو وہ ہماری مرضی ہے، پھر بنا لیں۔ اچھا سوال بار بار یہی ہے کہ اب جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو ہو گیا ہے آج قومی اسمبلی میں، جو صدر مملکت نے کر دیا ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، اب پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ آئینی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ وزیر اعظم پاکستان اب اگلے 3 4 5 اسٹیپ بتائیں قوم کو، کیا ہونے والے ہیں؟ پاکستان اب بالکل اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ صدر پاکستان اسمبلیوں کو تحلیل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر الیکشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا، اور اس پہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی غیر آئینی ہوں گے، تو ہم تو بہت پیچھے چلے گئے۔ سر ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس سارے آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے یا بچنے کے لیے کیا سپریم کورٹ جو ہے خود نوٹس لے سکتی ہے اس سارے معاملے کا؟ سپریم کورٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق؟ سپریم کورٹ کو اس حد تک تو اختیار نہیں ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے، کہ وہ صدر کو کنٹرول، ہیڈ آف سٹیٹ صدر ہے کہ سپریم کورٹ ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب تمام چیزیں غیر آئینی ہو گئی ہیں آپ کے مطابق، اور اب پاکستان پیچھے چلا گیا ہے۔ اب کتنا پیچھے چلا گیا ہے، اس کو دوبارہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے اس وقت امیڈیٹلی کہ تمام ہماری جو سٹیک ہولڈرز، جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اپوزیشن، اور وہ بیٹھ کے خود آپس میں بیٹھیں، اور اگر ان کو اور بھی اداروں کی ضرورت پڑ رہی ہے ان کو بھی بلائیں، اور سارے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں، اور تب تک اس سے نہ نکلیں جب تک کہ اس گتھی کو سلجھانا دیں۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے سب کی، اس گتھی کو سلجھانا۔ ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آئیں، بلکہ اس لڑائی سے نکالنا اب ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں عرفان قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔